سے پہلے سورہ بقرہ کی مختلف آیات کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے اس کے نزول کے دو الگ الگ واقعات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کے اندر جمع فرما دیا۔ شروعات کی آیت کریمہ کا جو حصہ ہے اس حصے کا نزول کچھ اس طرح ہوا کہ دو صحابی، ایک کا نام حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرا نام حضرت ثعلبہ ابن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ دونوں صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاند یہ جو چھوٹا بڑا ہوتا ہے اس کی کیا حکمت ہے کہ جب نکلتا ہے تو بڑا چھوٹا ہوتا ہے اور درمیان میں جب آتا ہے تو تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، پھر آخر میں پھر دھیرے دھیرے چھوٹا ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ وہ چھپ بھی جاتا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اے میرے صحابہ سنو، یہ جو چاند چھوٹا بڑا ہوتا ہے اس میں اصل حکمت اللہ تعالیٰ نے وقت کا تعین حج کے لیے اور نماز کے لیے متعین فرما دیا کہ جیسے چاند نکلتا ہے تب ایسی صورت میں جو ہے کوئی بھی مہینے کا آغاز ہوتا ہے اور جب نکلتا ہے تو باریک ہوتا ہے تو آدمی دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ مہینے کا شروعاتی عشرہ ہے، اور جب تھوڑا موٹا ہو جاتا ہے تو آدمی دیکھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ درمیانی عشرہ ہے، اور اس کے بعد جب پورا ہو کر کم ہونے لگتا ہے تو اندازہ لگا لیتا ہے آدمی کہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اور سارا دار و مدار اسلام میں تاریخ کا جو ہے چاند کے اوپر ہے۔ چاند دیکھ کر کے رمضان کا روزہ، چاند دیکھ کر کے تراویح کا آغاز، چاند دیکھ کر کے حج کے ایام کا تشخص، اور اسی طریقے سے چاند دیکھ کر نماز عید و بقرعید کا تعین، چاند دیکھ کر ہی سارا معاملہ ہوتا ہے۔ چاند کی 27 تاریخ آئے تب حکم لگے شب قدر کا، چاند کی شب بارات 15ویں آئے شعبان کی تو حکم لگے۔ تو چاند کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریخ کا تعین فرمایا۔ رب فرماتا ہے یسألونک عن الہلہ، اے محبوب آج سے پوچھتے ہیں چاند کے تعلق سے، قل ہی مواقیت للناس والحج، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ مواقیت میقات ہے جو وقت بتانے کا ذریعہ ہے، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے بھی وقت بتانے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند کی کمی بیشی کے ذریعے جو ہے دن اور تاریخ کا تعین فرما دیا۔ اب اس کے بعد جو دوسرا حصہ آ رہا ہے اس دوسرے حصے کا نزول کچھ اس طریقے سے ہوا کہ دو قبیلے جن کا نام قبیلہ بنو ثقیف تھا جو طائف کے علاقے میں آباد تھا، اور ایک قبیلہ بنو خزاعہ تھا، یہ لوگ حج کا احرام باندھتے تو جو اصل دروازہ ہوتا اس سے باہر جاتے اور باہر آ بھی سکتے تھے، لیکن ان کے علاوہ جو لوگ حج کا احرام باندھ کر اگر گھر سے نکل جاتے تو وہ لوگ اگر مین دروازے سے آتے، اصل دروازے سے گھر کے اندر دوبارہ کسی کام سے واپس آتے تو اس کو منحوس تصور کیا جاتا تھا، اور جو بھی آتا اسے جو ہے لعن طعن اس کے اوپر کیا جاتا تھا۔ اس لیے جب کوئی آدمی احرام باندھ کر کے باہر نکل جاتا تو اب اس کو گھر میں ضرورت ہے آنے کی تو دروازے کے پیچھے سے آتا تھا، یعنی پیچھے دروازے سے ادھر سے آتا، اور اگر دروازہ نہ ہوتا تو دیوار گرا دی جاتی، اس دیوار کو جو ہے فلانگ کر کے اندر آتا۔ اس طریقے کا ماحول عرب کی سرزمین پر بنا رکھا تھا۔ چنانچہ آج بھی یہی ماحول ہمارے یہاں بنا ہوا ہے کہ جو آدمی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہو یا حج کرنے کے لیے جا رہا ہو، اگر دعا ہو جائے تو بولے اندر گھر کے واپس نہیں جا سکتے ہیں، حالانکہ جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ دعا ہو گئی تو کیا ہوا، دوبارہ آدمی گھر کے اندر جائے، ضرورت پڑ گئی ہے پھر اس کے بعد دعا پڑھ کے گھر سے باہر نکل جائے۔ سفر کی جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دعا اپنے محبوب کے ذریعے جو سکھائی ہے پڑھے آدمی نکل جائے۔ بہرکیف تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد فرمایا کہ جو انداز تم لوگوں کا ہے یہ غلط ہے کہ اگر آنا ہے تو پیچھے دروازہ بناؤ یا دیوار ڈھا کر کے آؤ۔ رب فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، رب فرماتا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ پیچھے کے دروازے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی ہے کہ آدمی متقی پرہیزگار بن جائے۔ متقی کیا؟ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کے لیے کام کرنے والا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اگر گھر میں دوبارہ آنا ہے تو دروازے سے آ جائے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب یہی آیت
کریمہ اس سوچ کا رد بھی کرتی ہے جو کہتی ہے سوچ یہ ذہن دے کہ دعا ہو گئی ہے، اب آدمی جو ہے سفر میں جا رہا ہے دوبارہ گھر کے اندر نہیں آ سکتا۔ بلا شبہ اللہ فرماتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وہ چاہے تو گھر کے اندر آ جائے من ابوابها، گھر کے دروازے سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید تم کامیابی کو پہنچ جاؤ۔ اور اللہ سے ڈرنے والا ہمیشہ کامیابی کو پہنچتا ہے، اگرچہ آزمائشیں ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔